بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظاہری حسن کی بجائے عقل و شعور کی اہمیت۔ ایک بادشاہ کے سارے بیٹے حسین و جمیل تھے اور اپنے حسن پہ نازاں تھے، جبکہ ان میں سے ایک بیٹا انتہائی بدصورت اور چھوٹے قد کا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس پستہ قد بیٹے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی خداداد عقل و دانائی سے سمجھ گیا اور عرض کیا، ابا جان، گستاخی معاف، چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال والے لمبے سے افضل ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ چھوٹی چیز کبھی قدر و قیمت میں بڑی سے بہتر ہوتی ہے؟ جیسے بکری چھوٹی ہے مگر پاک ہے، جبکہ ہاتھی بڑا ہو کر بھی مردار و ناپاک ہے۔ طور پہاڑ زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا ہے، مگر اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک تمام پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک کمزور مگر عقل مند آدمی نے ایک مرتبہ ایک موٹے بیوقوف کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہی ہو مگر پھر بھی بہت سارے گدھوں سے زیادہ شان رکھتا ہے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑا اور خوش ہوا، جبکہ دوسرے بھائیوں کو بہت صدمہ ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں، جب تک بندہ بولتا نہیں، اس کے عیب اور خوبیاں چھپی رہتی ہیں۔ ہر جھاڑی کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ شاید خالی ہو سکتا ہے اس میں کوئی خطرناک جانور چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے سنا کہ اس دوران بادشاہ کے کسی دشمن نے بادشاہ پر چڑھائی کی تو سب سے پہلے جو شخص میدان میں کودا وہ وہی اس کا پستہ قد بیٹا تھا، اور دشمن کو للکارتا ہوا اور یہ کہتا ہوا آیا، میں لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں، بلکہ لڑائی میں تو مجھے خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھے گا، کیونکہ لڑائی کے دن جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے دوران بھاگنے والا پورے لشکر کا خون کرتا ہے۔ یہ کہہ کر دشمن پر جھپٹ پڑا اور کئی بہادروں کو قتل کر کے اپنے باپ کے قدموں میں آیا اور قدم چوم کر عرض کرنے لگا، ابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھ لیا اور موٹاپے کو حسن جانا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کر جاتا ہے وہ کام بھلا موٹے تازہ بیل بھی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں چونکہ دشمن کے سپاہی بہت تھے اور ادھر لشکر کم تھا، تو اس لشکر میں سے کچھ لشکریوں نے ڈر کر بھاگنے کا ارادہ کیا تو اس شہزادے نے نعرہ مستانہ لگایا، اے بہادرو، اے خبردارو، عورتوں کی طرح بھاگنا مرد میدان کا کام نہیں، مرد بنو اور دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، دشمن کو مار دو یا خود مر جاؤ۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا اور یک بار کی حملہ کر کے دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور فتح ہو گئی۔ باپ نے اپنے اس بیٹے کا سر منہ چوما، آنکھوں کو بوسہ دیا، بغل گیر ہوا، اور روزانہ بادشاہ کی توجہ اس پر زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کو اپنا ولی عہد چن لیا۔ اب بھائیوں نے حسد شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر مارنا چاہا۔ جب کھانا سامنے آیا تو اس کی بہن یہ ساری کارروائی دیکھ چکی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر زور سے کھڑکی کو پیٹا۔ شہزادہ اپنی ذہانت سے بات سمجھ گیا اور کھانا نہ کھایا اور کہا، یہ تو بہتر نہیں ہے نا کہ عقل مند مر جائیں اور بیوقوف ان کی جگہ لے لیں۔ اگرچہ ہما ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے سر پر اس کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، دنیا سے ختم بھی ہو جائے پھر بھی الو نحوست کی علامت کے سایہ میں آنا تو کوئی بھی پسند نہ کرے گا۔ بادشاہ کو اس کی بات پتہ چلا تو اس نے تمام شرپسند بیٹوں کو بلا کر ان کو سزا دی اور اپنے ملک کے تمام علاقوں میں تمام بیٹوں کو مناسب حصہ دے کر فارغ کر دیا تاکہ فتنہ ختم ہو۔ چنانچہ جھگڑا ختم ہوا، کیونکہ مثل مشہور ہے، 10 فقیر ایک کمبل میں تو سما سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ اللہ کا بندہ اگر آدھی روٹی کھا لے تو دوسری آدھی غریب کو دے دیتا ہے، لیکن بادشاہ اگر ایک ملک پر قبضہ کر لے تو دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، انسان کو اپنے ظاہری حسن پہ نازا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عارضی اور غیر اختیاری چیز ہے، اور کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کو ایسا بنا دیا اور اس کو ویسا بنا دیا۔ اپنے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔